السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، تیسری فصل کا ہم نے آغاز کیا ہے اور اس کے اخیر اشعار کا آج ہم ترجمہ و تشریح کریں گے۔ حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ 57ویں شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومبتسم۔ کأنما گویا کہ، اللؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، اور المکنون چھپی ہوئی، اور صدف کہتے ہیں سیپی کو، اور من معدن، معدن کہتے ہیں سونے اور چاندی کے جو کان ہوتے ہیں اسے معدن کہتے ہیں، اور منطقن کے معنی گفتگو، کلام، اور مبتسمی کے معنی آتے ہیں مسکرانا وغیرہ۔ اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے گویا سیپی میں جو محفوظ موتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک اور آپ کے دندان مبارک کے دونوں کانوں سے نکل رہے ہیں۔ اب اس شعر میں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی گفتگو کرنے کا انداز اور طریقے، اور حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کے بارے میں حضور علیہ السلام کی تعریف و تحمید کو اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں تو ایسی چمک اور لطافت ہوتی ہے گویا صدف میں محفوظ آبدار موتی ہیں جو آپ کے دندان مبارک اور زبان اطہر سے نمودار ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح اس میں آبدار موتی کو جو صدف میں محفوظ اور ہر قسم کے تلوث سے پاک حسن و جمال میں بے مثال در یتیم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ گویا یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح موتی جو ہوتی ہے وہ سیپی سے نکلنے کے بعد اس کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو لطافت و کثافت ہوتی ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام جب اپنی زبان مبارک سے کوئی جملہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس طرح جب حضور علیہ السلام کے دانت مبارک دکھتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، تو وہ الفاظ اس طرح موتی سے بھی زیادہ آبدار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور کے الفاظ کو، حضور کے دندان مبارک کو موتیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے الفاظ مبارک کو، نکلنے والے جملوں کو اس طرح موتیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف ہے جس کو امام ترمذی نے اپنے شمائل میں دارمی سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو نور دکھائی دیتا جو آپ کے دندان مبارک سے نکل رہا ہے۔ یعنی حضور جب گفتگو کرتے تو حضور کے دندان مبارک سے ایسے نور ظاہر ہوتا کہ لوگ دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ تو اس طرح اسی کو تشبیہ دیتے ہوئے حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب اپنی زبان مبارک سے کوئی جملہ ارشاد فرماتے تو وہ آگے والے کے جو حضور فرماتے اتنا نرم اور نازک ہوتا کہ حضور کی باتوں کو آگے والا سمجھ جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول میں اس طرح ایسی مٹھاس اور ایسی نزاکت رکھی ہے کہ سننے والا سن کر اس طرح حضور علیہ السلام کی باتوں پر عمل کر لیتا ہے۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں لا طیب یعدل تربا ضم اعظمہ طوبی لمنتشق منہ وملتسم۔ لا طیبہ، طیبہ معنی آتے ہیں خوشبو کے، لا طیبہ کوئی خوشبو نہیں ہے، یعدل معنی برابر ہونا، عدل و انصاف کے معنی میں آتے ہیں، تربن مٹی، ضمہ مس ہونے کے معنی، ملنے کے معنی میں آتے ہیں، اعظمہ، یہاں پر اعظمہ سے مراد
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اطہر ہے، جسم مبارک ہے۔ طوبا، طوبا کے معنی آتے ہیں خوشخبری ہو، لمنتشق منہ، لمنتشق، منتشق کہتے ہیں اس طرح سونگھنے والے کو، اور مبتسم کہتے ہیں بوسہ دینے والے کو۔ تو اب یہاں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے لا طیبہ یعدل تربن ضم عظمہ طوبیٰ لمنتشق۔ تو منتشق کے جو معنی ہوتے ہیں، منتشق کے معنی سونگھنا، اور ملتسم جو ہے اس کے معنی بوسہ دینے کے ہیں۔ تو اب یہاں پر امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کوئی خوشبو اس خاک پاک کے برابر نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جسد اطہر سے مس ہوئی ہو۔ خوشخبری ہے اس کو سونگھنے اور بوسہ دینے والوں کے لیے۔ اب پچھلے اشعار میں امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر کے بعض احوال عالیہ کا ذکر آپ نے فرمایا تھا۔ اس کی مناسبت سے اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف سے مس ہونے والے بعض اشیاء کے احوال کا اس شعر میں آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے مس ہونے سے اس سے ایک خوشبو آتی ہے جو کل کائنات ارض و سما کی ساری خوشبو مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کے بدن شریف سے مس ہونے والی خاک پاک کا یہ حال ہے، وہ اس قدر معطر ہو گئی کہ کائنات ارض و سما میں کوئی خوشبو اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک اگر کسی چیز سے مس ہو جائے تو اس میں اتنی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے تو اس خوشبو کے برابر دنیا کی کوئی خوشبو نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک اگر کسی مٹی پر لگ جائے تو وہ مٹی دنیا کی ساری مٹیوں میں افضل ہو جاتی ہے، اس کی برابری کوئی مٹی نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کے جسد اطہر سے مس ہونے والی مٹی مبارک کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی کوئی خوشبو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ کے جسم اطہر کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم مبارک میں کیسی خوشبو رکھی ہوگی، کیسی معطر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بدن مبارک ہوگا۔ تو جس چیز کو حضور کا جسم مبارک لگ جائے وہ مٹی تمام مٹیوں سے افضل ہو سکتی ہے، وہ خوشبو تمام خوشبوؤں سے افضل ہوتی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک کو اللہ نے کتنا معطر و مطہر بنایا ہوگا۔ اس طرح حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال پر اپنے مرثیہ میں فرمایا مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈالی گئی، اگر ان کو دنوں پر ڈالا جاتا تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کو سونگھ لے تو اس کو زمانے بھر کبھی بھی خوشبو سونگھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کو سونگھ لے تو دنیا کی کوئی بھی خوشبو کو سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر علماء کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی قبر شریف کی مٹی کعبۃ اللہ، مسجد اقصی عرش و کرسی سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب اور آپ کی قبر شریف کی زیارت تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں آرام فرما رہے ہیں گنبد خضرا کے نیچے، اور جسم مبارک جس مٹی سے لگی ہوئی ہے وہ مٹی اس طرح عرش سے بھی افضل ہے، اور اس طرح کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، فقط اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے مس ہوئی مٹی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور سے نسبت رکھنے والے، حضور سے مس ہونے والی چیزوں کو اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیسے مقام و مراتب سے سرفراز فرمایا ہوگا۔ تو اس شعر کے ذریعے سے حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تیسری فصل کا اختتام فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تیسری فصل سے آغاز سے لے کر اختتام تک
امام شرف الدین بوصیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہر شعر میں الگ الگ طریقوں سے بیان کیا. کبھی آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا، کبھی آپ کے معجزات کا تذکرہ کیا، کبھی آپ کے اخلاق کا تذکرہ کیا، کبھی آپ کے علم کا تذکرہ کیا، کبھی آپ کی سخاوت کا تذکرہ کیا، کبھی آپ کے اس طرح اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا. پھر آپ سے جو نور دیگر انبیاء کو جو فیض ملا، جو معجزات ملے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کے صدقے سے ملے. جو سورج کو روشنی ملی، چاند کو چاندنی ملی، وہ ساری چیزیں اس طرح جو دیگر تمام انبیاء کو عطا کی گئی ہے، وہ سب کا سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے فیضان سے عطا کی گئی ہے. تو ان ساری چیزوں کو حضرت امام شرف الدین بوصیر رحمۃ اللہ علیہ تیسرے فصل میں آپ نے اس کا اس طرح آغاز فرما کر اختتام فرمایا. تو ہر شعر میں الگ الگ اس طرح حضور کی تعریف کو آپ نے بیان کرتے ہوئے اس شعر پر اس طرح اپنے اس تیسری فصل کو ختم کیا کہ حضور سے مس ہونے والے مٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. حضور سے اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، اگر مٹی مس ہو جاتی ہے، تو وہ مٹی بھی اس طرح عرش سے اور کرسی سے بھی افضل ہو جاتی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے مس ہونے والی مٹی کا یہ عالم ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح جسم مبارک کا کیا عالم ہوگا. اس طرح حضور کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے ہوئے تیسری فصل کا حضرت امام شرف الدین بوصیر رحمۃ اللہ علیہ اختتام فرما رہے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.